نے کہا کہ یہ عقد بہت ہی برا ہے، یہ جو تم نے خریداری کی ہے یہ بہت بری خریداری ہے، خریدنا بھی برا اور بیچنا بھی برا۔ اب جو صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح عقد کر چکے تھے اس خاتون کے ساتھ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو قاصد بنا کر زید بن ارقم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا ابلغی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو یہ پیغام پہنچا دے ان اللہ تعالی ابطل حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، حج کیا، وہ سارے کے سارے رائے گاہ چلے جائیں گے، تمام اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے، ان لم یتوب، اگر اس قسم کے عقد سے اس نے توبہ نہ کیا تو۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے عقد کو منسوخ کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہی تھی وہ درست فرما رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ بھئی آپ نے خلاف شرع عقد کر دیا تو آپ کے اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے، آپ کا جہاد بھی باطل ہو جائے گا، آپ کا حج بھی گویا باطل ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں کوئی صحابی، کوئی عالم دین اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی، اس بنا پر کہا ہوگا، ورنہ کوئی صحابی اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اور جب نہیں کر سکتا اور انہوں نے کر دیا، پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور یہ جو عقد ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ عقد درست نہیں۔ لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 800 روپے پر چیز خرید کر پھر اسی آدمی پر واپس کم قیمت پر فروخت کرنا، جیسے کہ روایت میں 600 کا بدلہ دیا، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي زَمَانِهِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ثمن ہے ابھی تک اس کے زمان میں آئے نہیں، ثمن اس کے زمان میں آئے نہیں، تو پھر اس میں منافع وہ کیسے کماتا ہے؟ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ وَقَعَتِ الْمُقَاسَةُ، جب مبیع بھی اس کے ہاتھ میں واپس پہنچ گئی تو مقاصہ آ گیا، سمن کے مقابل میں۔ مثال کے طور پر مسئلے میں کیا ہے کہ بھائی 1000 روپے پر باندی لے لی ادھار پر اور پھر اس کو 500 پر بیچ دیا، 500 پر نقداً بیچ دیا، تو اب کیا ہوگا؟ 1000 روپے تو مجھ پر لازم ہو گئے نا، 1000 روپے تو مجھ پر لازم ہو گئے، میں نے آپ کو دینے ہیں، لیکن پھر وہی چیز جو میں نے ابھی آپ سے خریدی 1000 روپے کی، وہی چیز میں نے آپ پر فروخت کر دی نقد پر 500 روپے کی، تو آپ نے مجھے 500 روپے دے دیے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو 1000 روپے ایک مہینے بعد واپس کرنے ہیں۔ 1000 روپے میں نے ایک مہینے بعد یا 10 دن کے بعد واپس کرنے ہیں۔ ان 1000 روپوں میں سے 500 روپے تو وہ ہیں جو آپ نے مجھے دیے، تو یہ 500 ایک دوسرے کے مقابل میں چلے جائیں گے، لیکن جو 500 بچ جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کے پاس آتے، وہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ کس چیز کے بدل میں آتے ہیں؟ مبیعت بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، مبیعت بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور اضافی پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، تو وہ کس کے عوض ہیں؟ بقی له فضل 500، یہاں پر 500 روپے بچ جاتے ہیں، وذلک بلا عوض، اور یہ جو 500 روپے ہیں بغیر کسی عوض کے ہیں، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا باع بالعرض، امام شافعی کو جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ درست اور جائز ہے، درست اور جائز ہونا، اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی، یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے یہ چیز لے لی اور پھر اسی آدمی پر فروخت کی، لیکن پیسوں کے بدلے میں نہیں، سامان کے بدلے میں، تو وہ جائز۔ لأن الفضل انما يظهر عند المجانسة، ہم کہتے ہیں یہ اس لیے جائز ہے کہ کمی اور زیادتی کا جو پتہ چلتا ہے، جو ظہور ہوتا ہے، وہ ہم جن چیزوں میں ہوتا ہے، اور جب یہاں
سامان کے بدلے میں یہ چیز واپس بیچ دی گئی تو ہم جن چیزیں نہیں رہی، اور جب ہم جن چیزیں نہیں رہی تو پھر زیادتی کمی والی بات بھی باقی نہیں رہی۔ لہذا جس وجہ سے اس کو ہم ناجائز کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بلا عوض زیادتی لازم آتی ہے، جس بدل جانے کی وجہ سے بلا عوض زیادتی کا تصور نہیں، لہذا پھر جائز ہی ہوگا، عدم جواز کے لیے بھی کوئی تصور پھر نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہذا سامان کے بدلے میں فروخت کرنے کا مسئلہ اور ہے، الٹا پیسوں کے بدلے میں فروخت کرنے کا مسئلہ اور ہے۔ قال ومن اشترى جارية ب500 ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقض الثمن ب500 فالبيع جائز في التي لم يشتريها من البائع ويبطل في الأخرى۔ من اشترى جارية، جس نے کوئی باندی خریدی، ب500 500 پر، ثم باعها وأخرى معها من البائع، پھر اسی باندی کو جو اس نے خریدا تھا، یہ باندی اور اس باندی کے ساتھ دوسری باندی ملا کر واپس فروخت کر دیا بائع کے اوپر، قبل ان ينقض الثمن، ثمن کی ادائیگی سے پہلے ب500 کتنے پر فروخت کیا؟ 500 پر، 500 پر لے لیا تھا، اب اسی باندی کے ساتھ دوسری باندی ملا کر واپس 500 پر فروخت کیا۔ کتنے پر؟ بھائی اوپر کا مسئلہ کیا تھا، 1000 پر لے لیا تھا اور 500 پر فروخت کیا واپس، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہے، 500 پر لیا ہے، 500 پر واپس کیا، لیکن ایک اضافہ ہو گیا، وہ کیا؟ ایک باندی اور شامل کر دی گئی، ایک باندی اور شامل کر دی گئی۔ اب آئی بات سمجھ میں۔ فالبيع جائز في التي لم يشتريها من البائع، تو وہ باندی جو اس نے بائع سے نہیں خریدی تھی اس کے اندر بیع درست ہے، ويبطل في الأخرى، اور جو باندی اس نے خریدی تھی اس باندی کے اندر بیع باطل ہو جائے گی۔ بھائی دیکھیں، فرض کر لے کہ میں نے زید سے ایک باندی خریدی 500 روپے ادھار پر، جب میں نے وہ باندی لے لی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو میں نے ابھی زید سے کہا کہ بھئی مجھے تو نقد پیسے کی ضرورت تھی 500 روپے کی۔ اب آئی بات سمجھ میں، لہذا یہ باندی بھی آپ لے لیں اور ساتھ ساتھ میں دوسری باندی بھی دے رہا ہوں، وہ بھی لے لے اور مجھے نقد 500 روپے دے دے، مجھے نقد 500 روپے دے دے۔ اب آئی بات سمجھ میں۔ حضرت بتلاتے ہیں کہ جو باندی آپ نے یا میں نے زید سے لی ہے اس میں تو بیع درست نہیں ہے، یہ دوسری والی بیع، لیکن جو باندی میں نے زید سے خریدی نہیں، اپنی طرف سے زید کو دے رہا ہوں، تو اس کے اندر بیع درست، اس کے اندر بیع درست ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو دوسری باندی ہے اس کو کہتے ہیں مضمومۃ الیہا، یعنی یہ وہ باندی ہے جو پہلی باندی کے ساتھ شامل کر دی گئی، ملا دی گئی ہے۔ لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشتريها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع۔ اب یہ ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں دو صورتیں ہیں کہ بھائی میں جو زید کو 2 باندیاں دے رہا ہوں 500 روپے پر، جبکہ ایک باندی میں نے اس سے 500 کی خریدی ہے، تو یہ دوسری باندی جو میں اس کو دے رہا ہوں کس مد میں دے رہا ہوں؟ یا تو میں فری میں دیتا ہوں گا، یا باقاعدہ اس کا کوئی عقد ہوگا اور یہ مبی کا حصہ بنے گا، مبی کا بے کا حصہ بنے گا۔ اب بات آئی سمجھ، چونکہ ہم عقد کر رہے ہیں لہذا یہاں پر یہ تصور کہ فری میں دے رہا ہے درست نہیں، درست نہیں۔ جب فری میں دینے کا تصور درست نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت متعین کرنی پڑے گی۔ فرض کر لو کہ اگر جو باندی میں نے زید سے خریدی ہے وہ 300 روپے کی ہے اور یہ باندی 200 کی ہے، تو کیا ہو گیا؟ 200 اس کے لیے آ گئے اور 300 اس کے لیے آ گئے، سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا؟ جو دوسری باندی میں 200 روپے کم ہے وہ اس کا نفع ہے، اور وہ نفع اس کو فری میں مل رہا ہے، وہ نفع اس کو فری میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر 250 روپے ہم رکھتے ہیں دونوں باندیوں کے، تو 250 روپے تو اس کے جو میں
اپنی طرف سے اس کو دے رہا ہوں باندی، اور 250 روپے اس باندی کے ہیں جو اس سے میں نے خریدی ہے، اب اس کو واپس کر رہا ہوں، تو اس باندی میں وہ 250 روپے گویا کہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں کچھ بھی مجھے نہیں دے رہا، کچھ بھی مجھے نہیں دے رہا، اس لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ لأنه لا بد، اس لیے کہ لازمی ہے، ان يجعل بعض ثمن بمقابلة التي لم يشتريها منه، کہ بعض ثمن اس باندی کے مقابل میں رکھ کے جائیں جو باندی میں نے زید سے خریدی نہیں ہے، فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع، تو وہ زید جو ہے دوبارہ مجھ سے جو خرید رہا ہے، مشتريا للأخرى، وہ دوسرے کو خریدنے والا ہوگا، بأقل مما باع، اس سے کم قیمت پر، جس قیمت پر اس نے مجھ پر فروخت کی ہے۔ مجھ پر فروخت کی تھی کتنے پر؟ 500 پر، لیکن اب مجھ سے جو خرید رہا ہے کتنے پر؟ 250 روپے پر۔ تو بھائی شراء الشیء یا شراء البائع باقل مما باع، شراء البائع باقل مما باع، یہ ایک اصطلاح کے طور پر سمجھو کہ ایسی چیز خریدنا جو اس نے خود آگے بیچی ہے کم قیمت پر، جس قیمت پر بیچی ہے اس سے کم قیمت پر واپس خریدنا، یہ شراء الشیء کیا ہے؟ باقل مما باع قبیل سے ہیں، اور شراء الشیء باقل مما باع درست نہیں ہے، تو یاد یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ وہ فاسد عندنا، کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ وَلَمْ يُوجد هذا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا، یہی معنی جو میری طرف سے شامل کی ہوئی باندھی ہے اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، لہذا اس کے اندر عقد تو درست ہوگا، لیکن جو میں نے اس سے خریدی ہے اب واپس اس پر بیچ رہا ہوں، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، لہذا اس کے اندر عقد درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی ویسے میرے خیال سر ہلا رہے ہو، سمجھتے نہیں اس بات۔ پھر دوبارہ سمجھیں کہ بھائی زید سے میں نے 2 باندیاں لے لی، ایک باندی کا نام فرض کر لے عامرہ ہے، اور دوسری کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اوہ، ہر ایک نے اپنے اپنے خواہش کے مطابق نام بتا دیے، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کا نام ہے صاحبہ، یہاں پر صاحبہ کا لفظ ہے نا، ہم بھی صاحبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام کیا ہو گیا؟ عامرہ، دوسرے کا نام کیا ہو گیا؟ صاحبہ ہو گیا۔ اب میں نے ان میں سے صرف عامرہ کو خریدا ہے، صاحبہ کو نہیں خریدا ہے۔ عامرہ کو میں نے اس سے خریدا ہے ادھار پر 500 روپے کے بدلے، لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ مجھے تو عامرہ نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، لیکن وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا، پیسہ کمانے کی چکر میں ہے، لہذا میں نے اس سے پہلے عامرہ کو خرید لیا ادھار پر اس کی قیمت ہے 500 روپے، لیکن جب نقد پر بیچ رہا ہوں تو 500 کی نہیں نکلتی، 500 کی تو نہیں نکلتی، اب مجھے چاہیے 500 روپے، تو اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں اس کو سستا بیچوں، 200 روپے کسی اور جگہ سے اپنے لیے پیدا کروں، دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اسی کے ساتھ کوئی اور چیز ٹچ کروں، دونوں کو ملا کر فروخت کر دوں اور 500 روپے اپنے لیے حاصل کر لوں۔ تو اب میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، میرے پاس ایک اور باندھی تھی جس کا نام صاحبہ تھا، اب وہ صاحبہ میں نے اس عامرہ کے ساتھ ملا دیا اور واپس زید پر فروخت کر کے اسے 500 روپے لے لی۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ یہاں جو صاحبہ میں نے عامرہ کے ساتھ ملا کر واپس زید پر فروخت کی ہے، یہ یا تو یہ صاحبہ میں نے مفت میں دیا ہوگا، ایسا تو ہے ہی نہیں، اگر مفت میں نہیں ہے تو جو 500 روپے میں نے اس سے لیے ہیں وہ ان دونوں پر تقسیم ہوں گے، یعنی تقسیم ایسے ہوں گے، کچھ ثمن عامرہ کے بنیں گے، کچھ ثمن کس کے بنیں گے؟ صاحبہ کے بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی، آپ صاحبہ کی جتنی بھی قیمت لگائیں، آپ عامرہ کی جتنی بھی قیمت لگائیں، لیکن جب لگائیں گے نا تو 500 سے عامرہ کی قیمت کم ہی ہوگی، فرض کرو 400 پر لے لی، اور 400 کے بدلے میں کون چلی گئی؟ صاحبہ چلی گئی، لیکن 400 پر اگر آپ نے عامرہ کو واپس کر دیا نا تو 100 روپے کم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ شراء الشیء
بیاقل مما باع کے قبیل سے ہو گیا. یہ شراء الشیء بیاقل مما باع کے قبیل سے ہوا، اور شراء الشیء بیاقل مما باع درست نہیں ہے قبل نقد ثمن، لہذا یہاں پر بھی یہ درست نہیں ہوگا. تو یہ بات جو سامنے آ رہی ہے یہ صرف عامرہ کے اندر آ رہی ہے، صاحبہ کے اندر نہیں آ رہی. اس لیے صاحبہ کے اندر تو پہلا عقد ہے، ابتدائی عقد ہے. عامرہ کے اندر دو عقد ہو رہے ہیں، ایک زید سے میں نے خریدا ایک عقد، اور پھر دوسرا اس کو واپس فروخت کر رہا ہوں، یہ دوسرا عقد ہے. جبکہ صاحبہ کے اندر صرف ایک ہی عقد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو صاحبہ کے اندر عقد تو درست ہوگا، لیکن عامرہ کے اندر عقد درست نہیں ہوگا. سمجھ گئے بھائی؟ اب اگر اس طرح آپ 250 روپے رکھ دیں گے تو پھر 250 روپے کم پر گویا کہ میں اس کو واپس فروخت کر رہا ہوں، تو یہ بھی شراء الشیء باقل مما باع ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر نہ سمجھے تو ہماری طرف سے اتمام حجت ہوگی. وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا، یہ جو برائی ہے یعنی شراء الشیء باقل مما باع، یہ دوسری والی صاحبہ کے اندر نہیں پایا جا رہا. وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادِ. ایک اعتراض کا جواب سمجھیں. اعتراض یہ ہے کہ جب ایک کے اندر بے فاسد ہو گئی تو دوسرے کے اندر بھی بے فاسد ہو جانی چاہیے. اب آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں دوسرے کے اندر بے فاسد نہیں ہوگی، یہ جو بے ہے، یہ جو فساد ہے وہ دوسرے کی طرف پھیل نہیں جائے گا، اس طرف نہیں جائے گا، اس طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ لأنه ضعیف فیہا، اس لیے کہ دوسرے کے اندر یہ جو فساد کا سبب ہے انتہائی ضعیف ہے. اور یہ ضعیف کیوں ہے؟ لِكَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ، اس لیے کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہا ہے. کیسے بھائی؟ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف، اور اختلاف کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے، لہذا اس کے اندر کمزوری آ گئی. یہ کمزوری اتنی ہے کہ دوسری چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. ایک اول انه باعتبار شبہۃ الربا، یا تو ہم نے عامرہ کے اندر بے کو اس لیے فاسد کر دیا تھا کہ عامرہ کے اندر بے میں ربا کا شبہ آ رہا ہے، ربا کا، اور جس چیز کے اندر ربا کا شبہ ہو وہ حقیقتی ربا کی طرح ہے، حقیقتی ربا کی طرح ہے، اور حقیقتی ربا ناجائز ہے. لہذا عامرہ کے عقد کے اندر شبہ ربا پایا جا رہا ہے، لہذا عقد اس میں تو ناجائز ہوگا. لیکن یہی شبہ اگر دوسری طرف منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر شبہ نہیں رہتا، شبہ بن جاتا ہے، شبہ کا شبہ بن جاتا ہے، شبہ کا شبہ بن جاتا ہے. اور شبہ کا شبہ کا حکم حقیقت جیسا نہیں ہے، حقیقت جیسا نہیں ہے. لہذا عامرہ کے حق میں یہ شبہۃ الربا ہے، اور صاحبہ کے حق میں یہ شبہ الربا ہے، شبہ الربا ہے. اس لیے عامرہ میں عقد تو فاسد ہوگا، لیکن صاحبہ میں عقد فاسد نہیں ہوگا. سمجھ گئے اس بات کو؟ اولی انہ طارن، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فساد ہے، لیکن یہ فساد طاری ہے، یہ فساد طاری ہے. طاری کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والا فساد. وہ کیسے بھائی؟ پہلے 500 روپے دونوں کے برابر رکھے گئے تو یہاں کوئی فساد نہیں ہے. فساد تب آیا کہ جب ہم نے پیسوں کی تقسیم کر دی، ان کے ثمن کو ہم نے ان کے ذاتوں کے اوپر تقسیم کر دیا، اور تقسیم کی وجہ سے پھر مقاسہ کرنا پڑا. اس مقاسہ کی صورت میں فساد آیا، اس مقاسہ کی صورت میں کیا آیا؟ فساد آیا. تو گویا کہ پہلے عقد ہے، پھر اس کے بعد ثمن کی تقسیم ان دو باندیوں کی ذات کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد مقاسہ ہے. اس مقاسہ کے اندر کیا ہے؟ فساد. ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں آنے والا فساد ہے، اور اس کو کہتے ہیں فساد طاری. فساد طاری ہونے والا، بعد میں آنے والا فساد. اور بعد میں آنے والا فساد پہلے والے عقد پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. لأنه يظهر بانقسام الثمن اب المقاسطی، اس لیے کہ یہ جو فساد ہے یا تو ثمن کی تقسیم کے وقت ظاہر ہوتا ہے یا مقاسہ کے وقت ظاہر ہوتا ہے. فلا يسر الى غیرها، لہذا یہ کسی اور کی طرف
نہیں جائے گا۔ ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف 50 رطلا وهو فاسد، وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جازا۔ ایک شخص نے دوسرے سے تیل لے لیا، زیتون لے لیا، على أن يزنه بظرفه، شرط یہ رکھی کہ اس کو میں اپنے ہی برتن سے وزن کروں گا، اپنے ہی برتن سے کیا کروں گا؟ وزن کروں گا، اور پھر ہر برتن کے بدلے میں 50 روپے کم کروں گا، 50 روپے کیا کروں گا؟ کم کروں گا، سمجھ گئے؟ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ 50۔ پھر یہ کہا کہ ہر ایک ظرف میں سے 50 روپے کم کر دیے جائیں گے، 50 روپے کیا کیے جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے گھی دے دو، لیکن گھی کے لیے میں وہ برتن استعمال کروں گا جو میرے ہیں۔ میرے پاس 10 برتن ہیں فرض کر لو، میں نے کہا کہ 10 کے 10 برتن آپ بھر دیں، مجھے دے دیں، ٹھیک ہے؟ جتنے قیمت ہے نا گھی کے، اس برتن کے وزن کو ساتھ ملا کر جتنی قیمت بنتی ہے، میں اس قیمت میں سے 50 روپے کم دوں گا، 50 روپے کم دوں گا، تو یہ بے درست نہیں ہے، تو یہ بے درست نہیں ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَى عَلَىٰ أَن يَطْرُحَ عَنْهُ بِوَزْنِ الظَّرْفِ جَازَ۔ لیکن اگر یہ کہا کہ بھائی ان برتنوں کا جتنا وزن ہے اس کے وزن کے بقدر ثمن میں کمی ہوگی تو پھر جازہ، یہ درست ہے۔ مثلا ہم نے 1 کلو گھی وزن کیا، برتن سمیت وہ 1 کلو ہے، برتن سمیت 1 کلو ہے۔ اب برتن سے جب ہم نے تیل نکال کے کسی اور چیز کے اندر ڈالا اور پھر برتن کو وزن کیا کہ برتن کا اپنا وزن کتنا ہے، تو پتہ چلا کہ 100 گرام برتن کا اپنا وزن ہے، تو وہاں کتنا بچ گیا دودھ میں سے، گھی میں سے 900 گرام، لہذا 900 گرام کے پیسے دیے جائیں گے، جو 100 گرام وزن تھا کس کا؟ برتن کا، یہ گھی سے نکال دیا جائے گا، تو یہ درست ہے، تو یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ لأن الشرط الاول لا يقتضيه العقد، اس لیے کہ شرط اول جو ہے عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ بھائی ہر برتن کے بدلے میں 50 روپے کم کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وزن زیادہ ہو، 50 کے بجائے زیادہ کٹ جانے چاہیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزن بہت ہی کم ہو، 50 کے بجائے بہت کم پیسے کٹ جانے چاہیے ہو، 10 روپے کٹ جانے چاہیے ہو، 20 روپے کٹ جانے چاہیے ہو، جبکہ آپ نے کتنے کاٹے؟ 50 کاٹے، اس وجہ سے درست نہیں ہے، اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ وثانی یقتضی، اور دوسری جو شرط ہے عقد اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی جتنے کم مبیعت دی گئی اتنے کیا کیا جائے؟ ثمن بھی کم دے دیے جائے، ٹھیک ہے۔ قال ومن اشترى ثمنا فی زکن، کسی نے گھی خریدا فی زکن، کس میں؟ کسی تیلے کے اندر، ہمارے تیلے کو کہتے ہیں، مشکزی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں پیک شدہ کیا آتے ہیں؟ گھی آتے ہیں۔ آپ جا کے کہہ دیں 1 کلو گھی دے دے، وہ آپ کو تیلا پکڑا دیں گے۔ کبھی چیک کیے کہ اس کے اندر 1 کلو ہے بھی کہ نہیں؟ لیکن 1 کلو کے نام پر بکتے ہیں، 1 کلو کے نام پر بکتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ بالکل ہو بہو۔ فرد الظرف، اس نے کیا کر دیا؟ ظرف واپس کر دیا۔ آج کل یوں سمجھو، وہ جو کین کے اندر یا ڈبے کے اندر، پلاسٹک کے ڈبے کے اندر میزان گھی جو ہے نا وہ بکتا ہے، کیا ہے؟ مختلف گھی جو ہے نا وہ پلاسٹک کے ڈبے کے اندر بکتے ہیں، 10 کلو والا، 12 کلو والا، 15 کلو والا، 20 کلو والا، پورا کیا ہوتا ہے اس کو کین بولتے ہیں، کنستر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کنستر، سمجھ گئے؟ اب کنستر کا جو پلاسٹک ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہے؟ یا ٹیم کے اگر بنا ہوا کنستر ہے تو اس ٹیم کے اپنے وزن کتنا ہے، اور اس کے اندر موجود گھی کا وزن کتنا ہے؟ اب اگر اس کو خریدتے ہیں کہ بھائی مجھے 15 کلو والا کنستر چاہیے، تو اب یہ کہا جائے کہ 15 کلو گھی مجھے دے دیں
کنستر سمیت دے دے، جتنا کنستر کا وزن ہوگا اتنے پیسے کٹیں گے، اتنے پیسے کٹیں گے۔ تو عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن یہاں اگر اختلاف آ جائیں، فرد در ظرفہ وہ عشرۃ ارطال، اب اس نے کیا کر دیا، کنستر اٹھا کے لے کر گیا گھر، اور اس سے گھی کسی اور برتن کے اندر نکالا، کنستر کو خالی کر دیا، اور دکاندار کے پاس واپس لے کر آیا اور اس سے کہا لے لے یہ اپنا یہ کنستر، جس کو میں نے وزن کیا ہے اس کا اپنا وزن جو ہے وہ 3 کلو ہے۔ کتنا ہے؟ 3 کلو ہے، فرض کر لے 2 کلو 1 کلو سمجھو، ٹھیک ہے، 1 کلو اس کا اپنا وزن، اور آپ جب مجھے دے رہے تھے اس وقت وزن کل کتنا تھا؟ 15 کلو، تو 15 کلو میں سے 1 کلو وزن اس کا نکلا، 1 کلو وزن اس کا نکلا، کتنا بچ گئے؟ 14، لہذا 14 کے حساب سے پیسے لے رہے اور یہ کنستر اپنا لے لے۔ اب آئی بات سمجھ، دکاندار نے جب یہ دیکھا کہ واقعی اس کی قیمت تو 100 روپے اگر 1 کلو کا حساب میں لگا دوں گا تو مجھے 14 کلو کے حساب سے اس سے پیسے لینے پڑیں گے۔ اب اس نے فوراً کہا بھئی یہ تو وہ والا کنستر نہیں ہے جو میں نے آپ کو دے دیا تھا، میں نے جو آپ کو کنستر دے دیا تھا اس کا وزن 1 کلو نہیں تھا، اس کا وزن تو 50 گرام تھا، اس کا وزن تو جو ہے نا وہ 100 گرام تھا، بس میں 100 گرام کے حساب سے کٹوتی کروں گا، پیسے واپس کروں گا، اس سے زیادہ واپس نہیں کروں گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے فرد ظرف وهو 10 ارطال، ظرف کنستر واپس کر دیا، فرض کر لو کتاب کے حوالے سے اس کا وزن کتنا تھا؟ 10 رطل۔ فقال البائع ازق غیر هذا، بائع نے کہا کہ جس مشکیزے میں آپ مجھ سے گھی بھر کر لے کر گئے تھے، یہ جو واپس لے کر آئے ہو یہ وہ نہیں ہے، میں نے اور کنستر میں آپ کو گھی دے دیا تھا، اور آپ مجھے جو برتن یا جو کنستر اٹھا کے لا رہے ہیں یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں۔ وہ 5 ارطال، وہ جو کنستر میں نے آپ کو دے دیا تھا اس کا وزن 5 رطل تھا، کتنا تھا؟ اور آپ یہ لے کر آئے ہو کتنا؟ 10 رطل والا، تو آپ یہ سمجھ رہے کہ میں آپ کو زیادہ پیسے واپس کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، میں 5 رطل کے بقدر پیسے واپس کروں گا۔ فالقول قول المشتری، اختلاف آ گیا، تو اختلاف کی صورت میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے۔ تو دکاندار یہاں پر مدعی ہے، اس کو کہہ رہا ہے، اس کے اوپر دعویٰ دائر کر رہا ہے کہ یہ وہ کنستر نہیں ہے، تو نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، دوسرے لے کر آئے ہو، دعویٰ کر رہا ہے نا۔ اور وہ کون ہے؟ مدعی علیہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ مدعی بینہ پیش کرتا ہے، بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ کی بات مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ، تو یہاں پر مشتری کی بات مانی جائے گی، لأنه ان اعتبر اختلاف فی تعیین الزک المقبوض۔ یہاں پر اختلاف کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک تو کنستر کے تعین میں اختلاف ہے، کنستر کی تعین میں اختلاف ہے کہ یہ وہ کنستر ہے یا نہیں۔ اگر کنستر کے تعین میں اختلاف ہے تو پھر بھی کنستر کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ مشتری کا ہے۔ فالقول قول القابض، اور قابض کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، زمینا کان او امینا، چاہے کسی چیز کا ضامن ہو عقد کی صورت میں یا غصب کی صورت میں، او امینا، یا کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت کے پڑی ہو، پھر جس نے امانت رکھی وہ دعویٰ زیادہ کرے اور یہ دعویٰ کم کا کرے، تو قابض کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، قابض کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ وَإِنْ اختلاف فی الثمن، اگر اس کو کنستر کے وزن کے اندر اختلاف نہ سمجھا جائے بلکہ گھی کے وزن کے اندر اختلاف سمجھا جائے، کیا مطلب ہے؟ جب وہ یہ کہے گا کہ کنستر 1 کلو ہے تو بتلانا وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کنستر میں لے کر گیا تھا 15 کلو کا، وہ 15 کلو گھی نہیں تھا بلکہ کتنا تھا؟ 14 تھا۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے جو آپ کو کنستر دے دیا تھا وہ 500 گرام تھا، ½ کلو تھا، تو بتلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کو گھی دیا تھا وہ 14 کلو نہیں تھا بلکہ 14.5 کلو تھا، کتنا تھا؟ تو یہاں پر اختلاف آیا کس میں؟ گھی کے مقدار میں اختلاف آیا، گھی کے مقدار میں اختلاف آیا۔ فیکون القول قول المشتری، یہاں پر بھی مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا،
کیوں؟ لأنه ينكر الزیادہ، اس لیے کہ وہ زیادتی کا انکار بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ قابض بھی ہے، قابض بھی ہے اور زیادتی کا انکار بھی کر رہا ہے، اور منکر کی بات مانی جاتی ہے، قابض کی بات مانی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ وَإِنْ أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ بِشِرَائِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز على المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير إلى آخره۔ ایک مسلمان نے کسی نصرانی سے کہا کہ میری پاس گھر میں شراب ہے، اس کو بیچ دو، او بشرائها یا شراب خرید لو، ففعل ذلك اس نے کیا کیا؟ شراب خریدی یا بیچی، کس نے؟ جاز عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جائز۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لا يجوز علی المسلم، مسلمان کے لیے اس طرح چیزیں خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، ورنہ پھر مسلمان شراب خانے کھولیں گے اور اس کے اندر مزدور مینیجر تک سارے کے سارے ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی رکھیں گے، اور کہتا ہوں کہ بھائی کاروبار تو کوئی اور کر رہا ہے، کاروبار تو کوئی اور کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ صاحبین فرماتے درست نہیں۔ وعلی ھذا الخلاف الخنزیر، اس اختلاف پر خنزیر بھی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نصرانی سے کہا کہ خنزیر بیچو، خرید لو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ وعلی ھذا توکل المحرم غیرہ ببیع صیدہ، اس طرح اگر کسی محرم نے، احرام باندھے ہوئے شخص نے پہلے سے احرام باندھنے سے پہلے کوئی شکار کر دیا ہے، وہ شکار اس کی ملکیت میں ہے، دوسرے آدمی سے کہا کہ اس کو فروخت کر دو، تو امام صاحب کے نزدیک اس کو فروخت کرنا درست ہے، وکیل کے لیے اس کو فروخت کرنا درست ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک یہ درست نہیں۔ لہما، صاحبین کے دلیل یہ ہے ان الموکل لا یلیہ، کہ موکل یہ سارے کام خود نہیں کر سکتا، موکل یہ سارے کام، مسلمان شراب کو خود خرید و فروخت نہیں کر سکتا، مسلمان خنزیر کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور محرم اپنے شکار کو خود فروخت نہیں کر سکتا۔ جب یہ موکل خود یہ کام نہیں کر سکتا فلا یولیہ غیرہ، لہذا کسی اور کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا، کسی اور کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔ وَلِأَنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِّلِ، دوسری بات یہ ہے کہ وکیل جو کچھ کرے گا وہ موکل کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا، منتقل ہو جائے گا، فَصَارَ كَأَنَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ، تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس مسلمان نے خود یہ کام کر دیے ہو۔ فَلَا يَجُوز، اور مسلمان کے لیے سارے کام جائز نہیں ہے، لہذا یہ جائز نہ ہوگا۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ، امام صاحب فرماتے ہیں ان العاقد هو الوکیل بِأَهْلِيَتِهِ وَوِلَایَتِهِ، کہ عقد کرنے والا یہاں پر وکیل ہے، اپنے اہلیت کی بنا پر عقد کر رہا ہے، اپنی صلاحیت کی بنا پر، ولایت کی بنا پر عقد کر رہا ہے۔ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْآمِرِ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملک کے انتقال موکل کی طرف ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ حقیقتاً نہیں ہوتا، حکماً ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجبوراً ہو رہا ہے، غیر اختیاری طور پر ہو رہا ہے، غیر اختیاری طور پر ہو رہا ہے۔ فلا يمتنع بسبب الاسلام، لہذا اسلام کے سبب کی وجہ سے ممتنع نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ موکل اگر مسلمان ہے تو غیر مسلم آدمی اس کی شراب کو فروخت بھی کر سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے۔ موکل کے مسلمان ہونا اس عقد میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اس عقد کے جواز میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کما اذا ورثہما، یہ ایسا ہے کہ جب مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا یا دونوں کا وارث بن جائے۔ کیسے؟ ایک شخص ہے، اس کا باپ کافر ہے، اس کا باپ کافر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ خود مسلمان۔ جب یہ مسلمان ہو گیا تو باپ مرتے وقت باپ بھی مسلمان ہو گیا، جس وقت وہ مر رہا تھا اس کی ملکیت میں شراب تھی نا، تو وہ شراب کس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یا باپ کی میراث میں خنزیر تھا اور خنزیر بھی بیٹے کی طرف منتقل ہو گیا، اب جب یہ منتقل ہو گیا تو اب تو ملکیت سے باہر نکالنا ہے نا، تو فروخت کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ فروخت کرے گا۔ جب فروخت کرے گا تو اس کے لیے یہاں پر فروخت کرنا درست ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اوپر صورت میں بھی خود تو فروخت نہیں کرے گا، کسی کو وکیل بنا کر فروخت کرے گا، تو یہاں پر کسی کو وکیل بنا کر اسے فروخت کروا سکتے ہیں، تو اوپر کی صورت میں بھی ابتداءً بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، وکیل کے ذریعے سے خود نہیں کر سکتا۔ ثم ان کان خمرا یخللها، پھر اگر وہ شراب تھی، کہا تھا کہ میرے لیے شراب خرید لو، اس نے شراب خرید لی،
تو اب کیا کرے گا؟ شراب کا استعمال تو مسلمان کے لیے درست اور جائز ہی نہیں ہے. کیا کرے گا؟ یخللها، اس کو سرکی میں بدل دے. اس کو کس میں بدل دے؟ سرکی میں بدل دے. وَإِنْ كَانَ خَنْزِيرًا يُسَيِّبُ، اور اگر خنزیر خرید لیا تھا تو اس کو چھوڑ دے، آزاد کر دے، اپنی ملکیت سے نکال دے. وہ کبھی کبھی جو پہلے کچھ دنوں پہلے، بلکہ ایک عرصے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، قومی اسمبلی کے ایک ممبر صاحب نے کہا تھا کہ شراب کے اندر نمک ڈال کر اس کو پینا پھر درست ہے، پینا پھر درست ہے. اب لوگوں نے یہ کہا کہ مولوی اپنے لیے ہر چیز کو کیا بناتا ہے؟ حلال بناتا ہے. یا شراب بھی اپنے لیے کیا بنا دی؟ حلال بنا دی. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی مولوی اس لیے حلال بناتا ہے کہ اس کے پاس گر ہے. اب شراب کے اندر جب نمک ڈالی جائے یا مچھلی ڈالی جائے یا کوئی اور بہت ساری چیزیں مسالی قسم کی ہے، جب وہ ڈالی جائے تو وہ شراب نہیں رہتی، وہ سرکے میں بدل جاتی ہے، سرکے میں بدل جاتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو شراب کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو چیز اس کے سمجھ گئے، سرکے کو استعمال